السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں روز محشر، حساب و کتاب کا بیان جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بغیر حساب کی آپ کی شفاعت سے جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت دفع اللہ الی کل مسلم یہودیا او نصرانیا فیقول ھذا فکاکک من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی عطا فرمائے گا، تو کہے گا کہ یہ تیرا فدیہ ہے آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے۔ فقہ کا یہ کہتے ہیں گروی چیز کو چھڑانا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک ٹھکانہ ہے، دوزخ میں، دوسرا جنت میں۔ تو مومن جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی لے گا اور کسی کافر کا بھی ٹھکانہ لے گا، اور کافر دوزخ میں اپنا مقام بھی لے گا اور کسی مومن کا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اے مومن، تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی لے اور اس یہودی عیسائی کا بھی۔ یہ تیرے لیے ایسا ہے جیسے گروی چیز کا چھڑانا۔ چونکہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں سے قریب ہوتے ہوئے بھی، یعنی اسلام سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور رہے تھے، اس لیے خصوصیت سے ان کا ذکر ہوا۔ اور یہ بھی خیال آئے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کے گناہوں کے بدلے کافر دوزخ میں جائے گا، نہیں، یہ اسلامی اصول اور قانون کے خلاف ہے، قرآنی آیت کے خلاف ہے۔ لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تو یہی مطلب ہے کہ ہر شخص کا جو ٹھکانہ تھا، تو یہودی عیسائی کا جو جنت میں ٹھکانہ تھا، تو چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسلام کے آنے کے بعد جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ یہودی و عیسائی جہنم میں جائیں گے، تو ان کا جو جنت میں ٹھکانہ تھا وہ مسلمان کو دیا جائے گا، اور مسلمان کا جو ٹھکانہ جہنم میں تھا، اسلام کی بدولت، حضور کی شفاعت سے، حضور کے صدقے میں جو اسے جنت ملی، تو اب اس مسلمان کے دوزخ کا ٹھکانہ بھی یہودی یا عیسائی کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یجاء بنوح یوم القیامہ فیقال له هل بلغت فیقول نعم یا رب، فتسأل امته هل بلغکم فیقولون ما اجاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو تبلیغ کی گئی تھی؟ تو وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا خاص تذکرہ اس لیے کہ نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جو کفار کی طرف بھیجے گئے، اس لیے ابتدا انہی سے ہوگی۔ گزشتہ کافر امتیں اپنے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کریں گی، اس لیے مقدمہ چلے گا، اور اس مقدمے کی صورت یہ ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا کوئی کافر انکار نہ کر سکے گا۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے نوح کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ضرور۔ پھر آپ کی امت سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فیقال من شہودک فیقول محمد و امتہ، تو کہا جائے گا اے نوح آپ کے گواہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ فجاءکم فتشہدون علی انہ قد بلغ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں کہہ دیا جائے گا کہ تم گواہی دو گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اسی طرح ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگران اور گواہ ہوں۔ یہ تمام انبیاء کے حق میں اس امت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، کیونکہ سب انبیاء کرام کی کافر امتیں ان حضرات کی تبلیغ کا انکار کرے گی، یہ امت ان انبیاء کرام کی گواہ ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو ان حضرات انبیاء کرام کی تبلیغ کی خبر دی تھی۔ اور حضور اسی امت کی صفائی بھی یہاں بیان فرمائیں گے کہ الہی میری امت کو گواہی دینے کے قابل ہے، مدعی کو گواہ بڑا پیارا ہوتا ہے، تمام نبیوں کو یہ امت پیاری ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ مسلمان بن کر رہیں کہ کل قیامت میں ہم نے نبیوں کی گواہی دینی ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہماری گواہی ہو، اور یہ بھی کہ جب یہ امت گواہی دے گی تو کفار کہیں گے کہ تم تو بعد میں آئے، تم کو کیا معلوم؟ تو پھر اس امت کی گواہی پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں پارے میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
محبوب وہ حالت کیسی ہوگی کہ جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے اور ان سب پر محبوب آپ کو گواہ اور نگہبان بنائیں گے. سبحان اللہ. اسی سے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات میں فرماتے ہیں اس میدان میں حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک فقال هل تدرون مما اضحك قال قلنا اللہ ورسول عالم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو حضور مسکرائے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کس چیز سے ہنستا ہوں مسکراتا ہوں؟ فرماتے ہیں حضرت انس ہم نے عرض کی اللہ اس کے رسول خوب جانے. تو فرمایا من مخاطبت العبد ربہ یقول یا رب علم تجرنی من الظلم قال یقول بلا. حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے اپنے رب سے عرض و معروض کرنے پر میں جو ہے مسکرا رہا ہوں. حضور کہاں تشریف فرما ہے اور کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو بندہ ہوگا اس کی عرض و معروض کے تعلق سے آگے فرمایا وہ کہے گا اے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے امان نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا بلا کیوں نہیں. قال فیقول فإنی لا أجز على نفسی الا شاہدا منی. تو بندہ کہے گا میں اپنی ذات پر کوئی گواہی روا نہیں رکھتا مگر اپنے میں سے گواہ. فیقول کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا. فرمایا کہ رب فرمائے گا آج تو ہی اپنے نفس پر کافی گواہ ہے. وبالکرام الکاتبین شہودا اور کرامن کاتبین فرشتے گواہ ہیں. اللہ اکبر. قال فیختم علی فی فیقال لارکانی انتفی قال انتقی قال فتنطق باعمالی ثم یخلی بینہ وبین الکلام قال فیقول بعدا لکنا وسحقا فعن کننا کنت اناظر. حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. پھر اس کی اعضاء سے کہا جائے گا بولو. فرمایا وہ اس کے اعمال کے متعلق کلام کریں گے. اس کے اعضاء ہاتھ بتائیں گے, اس کے پیر بتائیں گے, اس کے جسم کے ہر عضو اس کے خلاف گواہی دے گا. پھر بندے اور اس کے کلام کے درمیان خلوت کر لی جائے گی. آقا نے فرمایا وہ کہے گا کہ تمہیں دوری اور ہلاکت ہو میں تمہیں سے دفع کرتا تھا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کہے گا یاد رہے یہ بندہ کافر ہوگا اور کافر بھی وہ جو اپنے کفر و گناہوں کا انکار کرے گا کہ میں نہ مشرک تھا نہ میں کافر تھا نہ گنہگار, میں تو نہایت ہی نیک اعمال والا مومن تھا. تیرے فرشتوں نے میرے نامہ اعمال غلط بھرے, ان میں غلط لکھا ہے. یعنی سخت ڈھیٹ کافر ہوگا. کہے گا مجھے تو میرے جسم میں سے گواہ چاہیے, میں تو ان کی گواہی مانوں گا, مجھے انہی کا اعتبار ہے, میں خود اپنے اوپر گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تیرے انہی اعضاء سے گواہی لے لیتے ہیں جن سے تو گناہ کرتا تھا, اور اس گواہی کی تائید میں کرامن کاتبین فرشتوں کی تحریر پیش کرتے ہیں. تو اپنے ان اعضاء کا بیان سن اور وہ تحریریں دیکھ, دونوں کو تو برابر پائے گا. اللہ اکبر. کون ہے جو رب کے حساب پر جرح کر سکے یا بہانہ بنا سکے؟
اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، ہم پر بے پوچھے ہی رحمت کیجیے، اور فرماتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ اس طرح کی بات کرے گا تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، فیختم علی فیہ، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ سورہ یاسین شریف میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے کلام کریں گے اور ہم گواہی دیں گے۔ اس طرح کہ اس کے دونوں ہونٹ ملا کر اس پر مہر لگا دی جائے گی تاکہ ہونٹ ہل نہ سکے اور بندہ بول نہ سکے۔ معلوم ہوا کہ کافر انسان کی زبان بڑی ہی بے حیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بولنے دھوکہ دینے کی کوشش سے باز نہیں آئے گی۔ سارے اعضاء سچ بول دیں گے مگر زبان جھوٹ ہی بولتی رہے گی۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو اس کافر کا ہر عضو اپنے اعمال کی خبر اور دوسرے عضو کے اعمال کی گواہی دے گا، لہذا یہی اعضاء زبان کی کفر و شرک، جھوٹ، غیبت کی بھی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اعضاء گواہی دے دیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ ثم یخلی بینہ وبین الکلام، پھر اس بندے کو تنہائی دے دی جائے گی اور اسے اپنے اعضاء سے بات کرنے کی جو ہے قوت دی جائے گی، وہ اپنے اعضاء سے بات کرے گا۔ جس نے اس کے خلاف گواہی دی ہے کیا کہے گا؟ فَيَقُلْ بُعْدًا لَكُنَّا وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّا كُنْتُ أُنَاظِلُ، کہے گا ارے دور ہو جاؤ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہیں سے دفاع کرتا تھا، مجھے تمہیں پر بھروسہ تھا۔ اس کلام کا موقع اسے دیا جائے گا تاکہ اسے اور افسوس ہو۔ وہ اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارا بیڑا غرق ہو، میں تمہاری مدد سے تو گناہ کرتا تھا، لوگوں کو دفاع کرتا تھا، اور تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی، تم نے یہ کیا کیا؟ میں تمہیں سے لوگوں کی تکلیف دور کرتا تھا، تم کو ہر برائی اور ہر تکلیف سے بچاتا تھا، مگر تم نے مجھ سے دشمنی کی اور مجھے نہ بچایا، بلکہ تم ہی نے مجھے پھنسا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محشر کی ہر مشکلات سے محفوظ فرمائیں اور عرش کے سائے میں جگہ ملنے والے جو کام ہے اللہ تعالیٰ اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے دن درس تفسیر بند رہے گا، انشاءاللہ آئندہ کل درس حدیث اور درس تفسیر دونوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہو جائے گا۔